بچہ جو ہے وہ اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے نکلتا ہے تو وہ ٹارگٹ ہوتا ہے اس مافیا کا جو ڈرگ سپلائی کر رہے ہیں۔ اب ایک گولی سے بھی آپ اس کا زندگی اور کریئر تباہ کر سکتے ہیں۔ پیپرز آ رہے ہیں اور یا نیند نہیں آنی چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کا دوست یا کوئی وہ اس کو وہ ڈرگ آفر کر سکتا ہے ان دا شیپ آف آئس۔ اس کی ایکٹیونیس بہت گھنٹوں تک برقرار رہتی ہے، یہاں تک کہ 72 گھنٹے کہیں بھی نہیں گئے۔ اگر کسی کو اس کی لت لگ گئی ہے تو اس کا ریہیب بہت مشکل ہے۔ جو فوڈ ڈیلیور کرنے والے رائڈرز ہیں، 36 رائڈرز کو گرفتار کیا۔ اس ٹائم آپ کے پاس موبائل پہ ایپ ہے، آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے اوپر کیٹیگریز ہیں، یو جسٹ ہیو ٹو آرڈر کہ مجھے اتنی آئس چاہیے۔ پولیس نے لاتعداد ڈرگس کے پرچے دیے ہیں، اتنے پرچے ایک سال میں کبھی بھی نہیں ہوئے جتنے پچھلے سال سے اس ٹائم پولیس۔ 86,000 جو بتا رہے ہیں یہ ایک سال میں ارسٹ ہوئے۔ یہ نارکوٹک ڈپارٹمنٹ نے ارسٹ کیا پورے پاکستان میں۔ 12 کروڑ کا صوبہ ہے اور ریہیب صرف ایک ہے، تو وہ وقت قریب ہے کہ جب آپ کی ایکسپورٹس بین ہونے کے قریب آ جائیں گے۔ وہ آپ کو جب ڈرگ پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی تصویریں بناتے ہیں۔ ٹائم از ناٹ فار کہ جس دن ایک ایک ادارے سے 5 بچے خود نکلا کریں گے کہ جی ہم ڈرگز لیتے ہیں۔ السلام علیکم، آئی مائی سیلف بلال احمد، لائف کوچ۔ آج تھنک بگ کے پلیٹ فارم پہ بڑی زبردست ایک شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہوئی ہے، ملک سلمان اسلم۔ آپ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، لیگل ایکسپرٹ ہیں ڈرگ لاز اینڈ پالیسیز کے۔ ویئرز پلیز آج کے اس پوڈ کاسٹ کو بڑے غور سے سنیے گا، اپنی فیملیز میں شیئر کیجیے گا۔ یہ معاشرے کا وہ سیگمنٹ ہے جسے ہم چاہے اگنور کریں، لیکن یہ میرا خیال ہے ہمارے گھر کی دہلیزوں تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے اویئر ہونا، اپنے بچوں کو اس سے بچانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کی ساری پوڈ کاسٹ، ساری ڈسکشن اس کے اویئرنیس کے اوپر ہوگی۔ ہم سلمان صاحب سے پوچھیں گے یہ یہاں تک ہم کیوں پہنچے، اس نہج تک، اس کو روکنے کے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، ہم لوگ مل کے اس سوسائٹی کے اندر سے اس چیز سے اپنے آنے والی جنریشن کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں سلمان صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ آج اس شو پہ آنے کا۔ اور میرا خیال ہے آج بڑی ہی امپورٹنٹ ایک یہ ڈسکشن ہے جو ہونے جا رہی ہے۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ کا اس میں ابھی رول کیا ہے، اس ڈرگ اویئرنیس اور لا پالیسیز کے اندر آپ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ بیسکلی آئی ایم اے لیگل ایکسپرٹ آن اٹ، اور میں ڈرگ کے کیسز کو دیکھ ہی رہا تھا، لیکن ایز اے لائر، بٹ آئی ایم کنیکٹڈ ود دا نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ، اور جو لیگل کے معاملات ہیں وہ میں ان کو ہینڈل کرتا ہوں۔ اور کیونکہ بہت ساری چیزیں اب پالیسی میکنگ میں بھی آ گئی ہیں، امینڈمنٹس درکار ہیں بہت ساری اس قانون کو، تو ہم پالیسی میکنگ کا بھی حصہ ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو ڈرگس کا ایشو جیسے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج، یہ سلمان کہاں تک اس وقت، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہمارے گھروں کی دہلیز تک ہے، تو یہ اس پرابلم کا جو ایکچوئل والیوم ہے ذرا اس پہ پلیز روشنی ڈالیں کہ اس وقت ہم اسے کتنے افیکٹ ہو چکے ہیں اور یہ کہاں تک آگے کیا اور بگاڑ کرنے جا رہی ہے۔ جی، جیسے اسموکنگ گھر گھر میں موجود ہے، اسی طرح آج کی ڈیٹ میں ڈرگس بھی گھر گھر میں موجود ہے۔ دا مومنٹ بچہ جو ہے وہ اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے نکلتا ہے تو وہ ٹارگٹ ہوتا ہے اس مافیا کا جو ڈرگ سپلائی کر رہے ہیں، اور اس کو ڈرگ کسی بھی شیپ میں دی جا سکتی ہے۔ آپ کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ جی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کڈنیپنگ نہ ہو جائے، کوئی ایسی کوئی رابری نہ ہو جائے، تھیفٹ وغیرہ سے، اس طرح کی سارے ایشوز ہوتے ہوں گے بچے کے ساتھ۔ لیکن میجر ایشو تو یہ ہے کہ اب ایک گولی سے بھی آپ اس کا زندگی اور کریئر تباہ کر سکتے ہیں، اور یہ باتیں عام ہو چکی ہیں اب، چاہے وہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جو ان کے لیے یہ ایزی ٹارگٹس ہیں، اور وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہر شیپ میں کرتے ہیں، جو شیپ ان کو پسند ہے اسی شیپ میں پرووائڈ کرتے ہیں۔ کہ لیٹ سے ایک اسکول ہے، اس کو اگر گولی ٹافی جو اس طرح کی جو کینڈیز ہوتی ہیں ان میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے بچوں کو، تو ان کو وہ دی جاتی ہیں، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے اس کی ریپنگ جو ہے بڑی فضول سی ہوگی، وہ ریپنگ بھی اس کی بہت کمال سی ہوگی، اور جیسے ایک انٹرنیشنل برانڈس کی ٹافیز کینڈیز ہوتی ہیں، اور وہ ایک دفعہ ان کو پرووائڈ کر دی جائے گی۔ لیکن یہ ایک سینیریو ہے کہ آپ کس طرح اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں، کہ دے آر ناٹ اسٹاپنگ سم ویئر، وہ اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کرتے جاتے ہیں۔ اگر ان کی ایک اسٹریٹجی پکڑی جاتی ہے، اگلے دن دے ول کم ود سم تھنگ نیو۔ سو لیکن یہ جن کو پتہ ہے، جو اندر ڈرگس لے رہے ہیں آلریڈی، وہ کس طرح کسی کو ہٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک آرٹ ہے پورا،
کہ نو ڈاؤٹ کہ اب ایک سوسائٹی میں جتنا گیپ آیا ہے اور آپ کے فیملی سسٹمز جو ہیں وہ ویسے نہیں رہے جیسے ہوتے تھے. آپ کی اپنے بچے کے ساتھ ویسی کمیونیکیشن نہیں رہی اور بچے کی آپ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں رہی. جو ایک گیپ کریٹ کیا اس سوسائٹی نے, یا میں یہ کہوں گا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی نے یا موبائل نے جو ایک گیپ کریٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے اب اس کی جو شیئرنگ ہے وہ باہر کسی کے ساتھ ہوگی. اگر وہ شیئرنگ ایموشنل ہے, ہرٹ ہے یا کچھ بھی ہے, ایون اسٹڈیز از این ایشو, تب بھی کوئی نہ کوئی اس کا دوست یا کوئی وہ اس کو وہ ڈرگ آفر کر سکتا ہے ان دا شیپ آف آئس, اور وہ یہ کہہ کر آفر دی جاتی ہے کہ جی آپ اس کو لو, آپ کو بہت سکون آئے گا. اور آپ کی ذہنی کیفیت, ہماری اس ٹائم ذہنی کیفیت یہ ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیوں لیں گے, ہم کیوں لیں گے, اگر کوئی بھی کچھ دے گا ہم کیوں لیں گے. لیکن اس ٹائم ہو سکتا ہے اس بچے کی ذہنی کیفیت انکار کی ہو ہی نہ, وہ اس کو پیک کرے گا, یوز کرے گا. اینڈ ناٹ اونلی ان دا کیس آف ایموشنل, بٹ اگر اکثر بچے کہتے ہیں کہ جی پیپرز آ رہے ہیں اور یار نیند نہیں آنی چاہیے, تو ہم تو کہتے تھے کہ چائے پی لو, کہ کافی پی لو, لیکن اب یہ ہے کہ یہ لو, اس سے نیند نہیں آئے گی اور بالکل فریش, فائن اور ایکٹیو ہوگے. اس کی ایکٹیونیس بہت گھنٹوں تک برقرار رہتی ہے, یہاں تک کہ 72 گھنٹے کہیں بھی نہیں گئے اور آپ فلی ایکٹیو ہوں گے, کوئی نیند نہیں آئے گی, مائنڈ شارپ ہوگا, جو چیز آپ یاد کر رہے ہوں گے آپ کو یہی کہا جائے گا کہ آپ کو سب کچھ یاد رہے گا, مائنڈ ایکٹیو ہوگا. لیکن 72 گھنٹے بعد وہ آہستہ آہستہ وہ آپ کے خون میں شامل ہو جائے گی, وہ آپ کو ریکوائر بھی ہوگی اور وہ آپ کے جسم کو توڑنا بھی شروع کر دے گی اندر. آج سے پہلے ہیروئن, چرس, اس طرح کی جو پروڈکٹس تھی جو کافی سالوں سے چلتی آ رہی تھی وہ عام تھی, لیکن یہ جو آئس ہے, میٹافیٹامائن جس کو کیمیکلی فارم میں کرتے ہیں, وہ جو ہے آئس, مطلب کہ ایک عام بندہ یہی سوچتا ہوگا کہ آئس از سم کائنڈ آف اے ٹیبلٹ. نو, اٹ کین بی ان اینی شیپ, وہ کسی بھی طرح آپ کو دی جاتی ہے. تو اس کے بعد اگر کسی کو اس کی لت لگ گئی ہے تو اس کا ریہیب بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ جسم کو توڑ دیتی ہے اینڈ اٹ لیڈ ٹو دا ڈیتھ. اور یہی اس معاشرے میں ہو رہا ہے. پہلے آج سے 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے آپ چلے جائیں, پہلے ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ عورتوں کا کوئی ڈیتھ ریٹ ہوگا. اس ٹائم لاہور میں عورتیں, لڑکیاں, ان کی بھی ڈیتھ ہو رہی ہے. اس سے وہ رپورٹ نہیں ہوتی ہے لیکن ڈیتھ ہو رہی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی لاہور میں برجز کے نیچے, پلوں کے نیچے جو ہیں لوگ پائے جاتے ہیں, اس ٹائم بھی پائے جاتے ہوں گے, لیکن وہ ہیبیچول ہیں. ان کے لیے بھی کوئی پالیسی بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ وائبل نہیں ہو سکی. بٹ اس ٹائم تو پلوں کا وہ سین رہا ہی نہیں ہے. اب تو اس ٹائم اسکول, کالج, یونیورسٹی, یہاں تک کہ گھر. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم کسی بھی طرح اس ٹائم محفوظ نہیں رہے. ہماری ایجنسیز نے آپ کے جو فوڈ ڈیلیور کرنے والے رائڈرز ہیں, 36 رائڈرز کو گرفتار کیا. اس ٹائم آپ کے پاس موبائل پہ ایپ ہے, آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے اوپر کیٹیگریز ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو آرڈر کہ مجھے اتنی آئس چاہیے, وہی فوڈ پانڈا والا آئے گا, وہ ڈیلیور کر جائے گا آپ کو. یہاں تک کہ پیزا بوائے, فوڈ پانڈا, کوئی بھی رائڈر اس ٹائم, فوڈ رائڈر جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے وہ کہے گا کہ جی میں آ رہا ہوں, وہ اوپر پیزا رکھے گا, نیچے آپ کی ڈرگ ہوگی, آپ کے گھر میں دے جائے گا. اس طرح ڈرگ گھر گھر سپلائی ہو رہی ہے. اور یہ آن فیکٹ ہے کہ ہم 36, کیا ہم نے بہت رائڈرز پکڑے ہیں اس ٹائم, لیکن کیا اس سے وہ کام رک جائے گا؟ وہ کام نہیں رکتا. ہم 36 رائڈرز پکڑے ہیں, وہ اگلے دن کمپنی چینج کریں گے. ہم ان کو پکڑیں گے, اگلے دن وہ پیزا کے ڈبے کے اندر ڈال کے سپلائی کرنا شروع کر دیں گے. The things are not stopping anywhere. مائی گڈنس. اور میرا خیال ہم اس سے بالکل بھی اس لیول پہ اویئرنیس ہمیں تو نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں. جس طرح یہ گھروں میں چیز ایکسیس ایزی ہو گیا, اٹس ویری, مطلب ایکسیس سب سے بڑا جو ایزی ہو گیا ہے, وہی اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھا رہا ہے. اور میرا خیال ہے ہم جیسے کہتے ہیں یوتھ اتنے پرسنٹ, اور وہ بگیسٹ ٹارگیٹ فار دیم, جو اب ایزیلی اویلیبل ہے ان کے پاس, اسکولس, کالجز. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ راستہ ہم بات کریں کہ اسکولس, کالج, یونیورسٹیز میں چلی گئی. یہ جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں مطلب رائڈرس کے تھرو, تو یہ تو گھروں تک بھی ایزیلی اویلیبل ہو گئی ہے سب چیز. ٹوٹلی اویلیبل. ڈیمانڈ کی ہم بات کرتے ہیں, بیسکلی ہم کیوں لوگوں تک اب یہ میسج پہنچا رہے ہیں, یا ہماری ایجنسیز, ایون آرمی, پولیس, انفورسمنٹ, گورنمنٹ نے اب یہ پلان کیا ہے کہ وی نیڈ این اویئرنیس. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمیں ڈیمانڈ کو کٹ کرنا پڑے گا. لوگ جب بھی ہم کوئی سیمینار ہو, کانفرنس ہو, کچھ ہو, تو لوگ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں, آپ روک کیوں نہیں پا رہے, وائی یو آر ناٹ اسٹاپنگ اٹ. 86,000 اریسٹ ہیں,
पुलिस ने लातादाद ड्रग्स के पर्चे दिए हैं, इतने पर्चे एक साल में कभी भी नहीं हुए जितने पिछले साल से इस टाइम ये पुलिस 86,000 जो बता रहे हैं ये एक साल में अरेस्ट हुए हैं। ये नारकोटिक डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया पूरे पाकिस्तान में, और सो ऑन। पुलिस ने कई पर्चे दिए, पुलिस ने ऐसे ऐसे लोगों पर भी हाथ डाला जो कभी भी नहीं किया, लेकिन उस सब के बावजूद अब ये चीज़ कहीं बाहर से नहीं आ रही, इस टाइम यहीं पर मैन्युफैक्चर हो रही है, यहीं पर सब कुछ बन रहा है। अगर हम लेट्स से कि ये भी क्वेश्चन आता है अक्सर मीडिया में कि जी हम कहते हैं कि जी हमने वो बहुत बड़ी रेड की और हमने वो जीटी रोड पे ये पकड़ लिया, इतना ज़्यादा पकड़ लिया, लेकिन क्या हम इस चीज़ से मुतमईन होते थे? पहले कभी होते थे 10 साल पहले कि जी हमने बहुत बड़ी एक तादाद पकड़ ली है, लेकिन जब हम पकड़ रहे होते हैं उसी टाइम हमें पता होता है कि लाहौर में ही कई एरिया में इस टाइम भी मैन्युफैक्चर हो रही है और आम घरों में हो रही है। हमारी तरह के गेट हैं, गेट खोलें, अंदर जाके देखें, एक कमरे में चूल्हे लगा के बैठे हुए हैं और दे आर गिविंग द हीट, और उसी वो बना रहे हैं, पूरा एक प्रोडक्ट है, पूरी साइंस है उनके पास, एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग इट, और वो फिर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं गोलियों की सूरत में। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इस टाइम शामिल हो गए हैं कि क्यों इसकी डिमांड ज़्यादा है। ऑल्दो बच्चों में डिमांड इसलिए है कि क्योंकि उनको कोई लत लगाता है स्टडीज़ के तौर पे, इमोशंस के तौर पे। दूसरी सबसे बड़ी लत ये है कि हर चीज़ को फैशन बना के पोर्ट्रे किया जाता है। कोई उनके सामने माचो बन के घूम रहा है एंड वो बता सकता है कि आई एम टेकिंग दिस। मैं यहाँ पर क्योंकि ये अवेयरनेस है तो लोगों को बहुत ज़रूरी है ये बताना कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस टाइम मार्केट में मौजूद हैं जो एक तरह की नारकोटिक ड्रग हैं। आप वेलो का जिक्र कर लें या और जो वैप प्रोडक्ट्स हैं उनका जिक्र कर लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस टाइम कानून का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अभी भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स होना बाकी हैं। अगर वैप है तो वैप इंडस्ट्री जो है, जिसके पीछे टोबैको इंडस्ट्री है, वो उस पर हाथ नहीं डालने देती। अगर वेलो है तो वेलो के पीछे भी कोई एक ऐसी कंपनी है जो हाथ नहीं डालने देती। ये तमाम चीज़ें इस टाइम अमेंडमेंट्स मांग रही हैं। अमेंडमेंट्स करें तो हम उनको पकड़ सकेंगे, बट ये है कि डिमांड को कट करना ज़रूरी है। डिमांड ना सिर्फ बच्चे की स्टडी से रिलेटेड है, उसके इमोशन से रिलेटेड है, उसकी फैमिली डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। हमारे फैमिली सिस्टम जब डिस्ट्रॉय होते हैं तब भी बच्चे इस चीज़ में मुलविस होते हैं। माँ बाप की लड़ाइयाँ जहाँ होती हैं वहाँ भी बच्चे इस चीज़ की तरफ माइल होते हैं। ये तमाम चीज़ें से लेकर यहाँ तक कि हमारी जो इस टाइम सेक्सुअल प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ भी इसको यूज़ किया जा रहा है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि जहाँ आइस इस टाइम पकड़ी जा रही है वहाँ सबसे ज़्यादा गोलियाँ इस टाइम जो पकड़ी जा रही हैं वो एक्साइट की गोलियाँ हैं। एक्साइट इज़ अ ड्रग, वो आपको वक्ती तौर पे फिजिकल नीड के लिए एक्साइट करती हैं और वो हम उसको कहते हैं वो पार्टी पिल है। अक्सर जो हमारे यहाँ पार्टीज़ चल रही हैं, न्यू ईयर पार्टीज़ कह लें या सो कॉल्ड फार्म हाउस पार्टीज़ चल रही हैं जो कि लीगलाइज की जाती हैं, उनका मुतलका डीसी अप्रूवल देता है उस पार्टी की, वहाँ पर ये एक्साइट की गोलियाँ आम चलती हैं। पहले तो सिगरेट आम चलता था, अब ये गोलियाँ आम चलती हैं। एंड इट्स अ ड्रग, वो वक्ती तौर पे आपको एक्साइट करती है बट इट विल लीड यू कि वो आपको एडिक्ट बना लेगी। सो बहुत सारे फैक्टर्स आप जो इस टाइम कर रहे हैं हो सकता है वो उसी डोमेन में आपको टारगेट कर रहे हो। आपकी बचत सिर्फ इसी में है कि यू हैव टू कीप अवेयरनेस अलाइव। आप अवेयरनेस अलाइव रखेंगे तो आप डिमांड कर पाएंगे, नहीं वरना नहीं, ये नहीं वरना ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपकी अभी तक की गुफ्तगू से मुझे ये बात समझ आई है ज़रूर कि एक तो इसकी डिमांड कट करने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को रोकना, ब्रेक करना इट्स नाउ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है। और उसमें बहुत से रीजंस हैं। वाली बात है कि ये फैमिली बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग होना ये इसको बचा सकेगी। आपका बच्चों के साथ एक करीब एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखना, कम्युनिकेशन का गैप ना आने देना, मेरा ख्याल है ये वो स्टेप्स हो सकते हैं जो अभी तक आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि ये वो तरीके हैं जिनसे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। अदरवाइज इनको आप वाली बात 86,000 एक 1 ईयर में अरेस्ट कर चुके हैं आप लोग, और इवन देन ये फिर भी उसी तरह मौजूद है मुआशरे के अंदर। तो मेरा ख्याल है रीजन और वजूहात और इसकी कोई रोकने के तरीके कुछ और हैं जो फैमिली बॉन्डिंग से शुरू होंगे। आपको एक आय जरा स्ट्रिक्ट बच्चों के ऊपर रखनी पड़ेगी, वो मिसिंग हो गई है मुआशरे से। अच्छा सलमान, इसमें और ये चीज़ बताएं कि इसके रिहैब का क्या सिस्टम है। जैसे आइस की आपने बात की कि उसका शायद रिहैब मुश्किल नहीं तो नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल हो चुका है, तो इसके लिए क्या कर रहा है पाकिस्तान में गवर्नमेंट, चीज़ें लोकल प्राइवेट सेक्टर, क्या चीज़ हो रही है इसके हवाले से? पहले तो ये कि जहाँ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है वहाँ लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि इस टाइम करंट फोर्सेस जो हैं या लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं इस टाइम। क्योंकि लोगों का अगला क्वेश्चन तो हमेशा यही होता है ना कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, रियासत रोक क्यों नहीं पा रही है। इस टाइम एक फेडरल एजेंसी है जिसको एंटी नारकोटिक्स फोर्स कहते हैं। एंटी नारकोटिक फोर्स फेडरल लेवल पर है, बट उसकी इस टाइम पाकिस्तान में जो उसकी तादाद है वो 3,000 है
اور آپ 12 کروڑ کے صوبے پر آ جاتے ہیں تو اس کی تعداد آپ لگا لیں کوئی 1500-1600 ہوگی. اب 1500-1600 میں کئی لوگ دفتر میں کام کر رہے ہیں, کئی آپریشن کر رہے ہیں. یہ 12 کروڑ کے صوبے نے 1500 لوگوں نے یا 1000 لوگوں نے سنبھالنا ہے. رائٹ. اب یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, اس کے نیچے صوبوں کی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کہیں نارکوٹک کنٹرول ایکسائز ہے, کہیں ایکسائز نارکوٹک کے نام سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو مختلف نام ہے. پولیس بھی ساتھ دیتی ہے, پھر کسٹم بھی ہے, پھر ISI بھی ہے, بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن جو مین اتھارٹی ہے وہ اینٹی نارکوٹک فورس ہے, جو اس ٹائم لیڈ کر رہی ہے, جس کو اس ٹائم ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے, جو ایکچوئل ماڈرن ٹریننگ ہے وہ اسی ادارے کو حاصل ہے, اور یہی آگے سے پھر صوبوں کی ٹیموں کو ٹرین کرتی ہے. ٹھیک ہے. سو اب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ فورس کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ فورس کیپیسٹی کچھ بھی نہیں ہے جو اس ٹائم ہم سچویشن فیس کر رہے ہیں, جتنا نمبر آپ بتا رہے ہیں. اور دوسری میں امپورٹنٹ بات یہاں پہ کروں گا کہ جہاں فورس کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے وہاں ماڈرن ٹیکنیکلٹیز کو انوالو کرنا ضروری ہے. ہمیں لیبارٹریز درکار ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے کوئی چیز صبح پکڑی ہے, اب ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس چلنا ہے, لیگل پروسیس چلنا ہے. اب ہم نے وہ چیز لیبارٹری بھیجنی ہے ٹیسٹ کرنے, اب وہ لیبارٹری ہمارے پاس جدید ہوں گی تو کوئکسٹ رزلٹ ہمارے پاس آئے گا, ہم اس کو پینلائز کر سکتے ہیں بندے کو. اگر ہماری لیبارٹری کا ٹیسٹ ہی اچھا نہیں آ رہا تو اس نے تو صبح چھوٹ جانا ہے کورٹ سے. بالکل صحیح. سو یہ بھی ایک پرابلم ہے. پھر یہ ہے کہ موونگ ٹوورڈز ریہیب, انفارچونیٹلی ریہیب ہمارے ہاں بہت کم ہے. ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب, 12 کروڑ کا صوبہ ہے اور ریہیب صرف ایک ہے, وہ بھی ملتان میں. دوسرا ایک ریہیب ہے, وہ برائے نام ایک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے اس کو, وہ لاہور میں ہے, لیکن وہ حالانکہ ایک ڈرگ سینٹر, اینٹی ڈرگ سینٹر بننا تھا, لیکن وہ اب ریہیب میں کنورٹ ہوا ہے, لیکن لوگوں کی ایکسیس ابھی بھی اتنی نہیں ہے. پھر یہ کہ بہت کوئی کیا ہو کہ جی ریہیب کے لیے ہم نے کام کیا تو میاں ہسپتال میں کوئی 2 بیڈ دے دیے, کوئی پاگل خانے میں فلانے بیڈ دے دیے. ریہیب از اے ٹوٹل پروسیس جہاں آپ نے لوگوں کو ایک ایٹماسفیئر دینا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے باہر آ جائیں. یعنی کہ ایک گراؤنڈ ہے, وہاں پر آپ لوگوں کو بٹھائیں, ان کو جوسز سرو کریں, ان کی ٹیک کیئر کریں. یہ ایک پورا پروسیس ہے. لوگ گندے بھی ہوتے ہیں, لوگوں کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ایک پورا پروسیس ہے جس سے وہ زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے ڈرگ مافیا کو پکڑنا ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے لوگوں کو جو ہے بچانا ہے. یہ آپ نے پکڑنا بھی ہے, بچانا بھی ہے, اور پھر جو ایڈکٹس ہیں ان کو ریہیب کر کے زندگی کی طرف واپس لے کر آنا ہے. اگر وہ ایڈکٹس ہو گئے ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے اور وہ زندگی کی طرف واپس نہیں آ پا رہے, تو پھر ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا, کیونکہ معاشرے کی طرف واپس ان کو لے کر آنا ہے, زندگیاں بحال کرنی ہے. پھر یہ کہ جو سٹگماز لگ جاتے ہیں, ان سٹگماز کو بھی ریموو کرنا ہے آپ نے, کہ جی فلانے گھر میں جی فلانا وہ تو ڈرگ استعمال کرتے ہیں, ان سے تو کٹ ہو جائیں گے سارے. سو اس چیز کو بھی ریموو کرنا ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں بتاتے نہیں ہیں, اور وہ ریہیب بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا, اور جو اس کو سورس پرووائڈر ہے وہ بھی نہیں کیچ ہو رہا ہوتا. سو اس ٹائم پرائیویٹ تو لوگ کاروبار کر رہے ہیں, لیکن پرائیویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں. اس ٹائم جتنے لوگوں کو جو ایڈکٹس ہو چکے ہیں, کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں دن کا 20,000 50,000 1,00,000 روپیہ؟ اتنا پرائیویٹ ریہیبس والے ہیں وہ چارج کر رہے ہیں اس ٹائم, اور یہ گھروں میں ریہیبس کھلے ہوئے ہیں, اور اب یہ ایک بزنس کی طرح آپریٹ ہو رہا ہے. اینڈ وائی گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ سو. اینٹی نارکوٹک فورس نے جی داتا صاحب ہاسپٹل جو ہمارا ہے اس کو ایک جدید ہاسپٹل, فری آف کاسٹ ہاسپٹل بنانے کی کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی اس پہ اسٹے ہو گیا, اینڈ اٹ از گون بیک ٹو پنجاب گورنمنٹ. اب پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس ٹائم اس کا بھی کوئی ریہیب سینٹر دکھانے کو نہیں ہے. اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے اسٹل فائنڈنگ آؤٹ کہ وہ کون سا ایریا یوز کرے جہاں پر ریہیب کھول سکیں. سو گورنمنٹ لیول پہ اس ٹائم ریہیبس نہیں ہے. ہاں لیکن یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کی میں بات کروں کہ سندھ گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن ہمیں بڑی پور لگتی ہے, لیکن وہاں پہ 5 ریہیبس ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ. اچھا, وہاں پہ یہ سسٹم موجود ہے, لیکن پنجاب جیسے صوبے میں اس ٹائم موجود نہیں ہے. اینڈ وی آر سفرنگ, بٹ گورنمنٹ میں بی ورکنگ آن اٹ, اسٹل فائنڈنگ اے لینڈ. بٹ جتنا سلو اس ٹائم ہم اس معاملے میں چل رہے ہیں, وہ مطلب کہ لوگ کیسے علاج کرواتے ہوں گے مجھے اس ٹائم بھی نالج نہیں ہے, کیونکہ علاج تو پیسوں سے ہو رہا ہے. اب جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ علاج نہیں کروا پائے گا. بٹ یہ ریاست کی ہی ذمہ داری ہے ریہیبلیٹیشن, یہ پرائیویٹ اداروں کی ذمہ داری نہیں تھی. یہاں تک کہ وی پرپوزڈ لا کہ ہم ایک امینڈمنٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں جو ریہیب کر رہا ہے, ریہیب سینٹر ہے, ریہیب سینٹر کو تو ٹیکس دینا ہی نہیں پڑ رہا, وہ تو ٹیکس فری ہے. بالکل.
तो वाई नॉट मेकिंग अ लॉ कि जहां पर फिक्स कर दिया जाए कि एवरी रिहैब जो है वो अपने 10 बेड फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट को देगा, यानी कि 10 पेशेंट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करें, टैक्स तो आप देते नहीं है, और भी बहुत सारी एसआईचियां आपको मिलती हैं, तो स्टेट के साथ मिलकर इस तरह काम करें। तो भी बहुत सारी चीज़ों पे लॉ अमेंडमेंट्स चाहिए। बिल्कुल सही। और इस हवाले से जो आपने अभी बात की है कि एक तो मुझे लग रहा है कि ये एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, रिहैब का सारा प्रोसेस जो है बड़ा एक्सपेंसिव है, और अभी जिस तरह का होना चाहिए शायद रिहैब सेंटर्स में आप बात करें, इसके पूरा प्रोसेस है, उनकी केयर आपने करनी है, सो जिंदगियों की तरफ वापस लाना, इट्स नो जोक, और वो शायद उस तरह का एनवायरनमेंट अभी अवेलेबल नहीं हो रहा सारा। इसकी वजूहात में से क्या एक वजह ये हो सकती है, ये जो ड्रग्स फैल रही हैं और ये घरों तक पहुंच चुकी हैं, हमारे तालीमी इदारों में है, क्या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि हमारा इकोनॉमी का स्टेबल ना होना भी इसमें ये फैक्टर है एक इसका, कि लोग जैसे कहते हैं और काम ही कोई नहीं, जब आप करते हैं आप बताते हैं चीज़ें तो उन्हें कहते हैं तुम क्यों कर रहे हो, तो यार वो कहते हैं मेरे पास और काम ही कोई नहीं है। क्या इज इट वन ऑफ द फैक्टर कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है? डेफिनेटली जब आपके पास अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद ना हो, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद ना हो, तो इसकी तरफ माइल हुआ जाता है। लेकिन मैं इसको बेसिक फैक्टर नहीं कहूँगा, क्योंकि यूरोप जो है वो भी ड्रग में इन्वॉल्व है, अमेरिका सारा ड्रग में इन्वॉल्व है, वो सड़कों पे ऐसे उनकी वीडियोस आती हैं जैसे हमारी भी नहीं आ रही, तो वहाँ भी अच्छा खासा माशरा है, दुनिया की पावर्स हैं, लेकिन हालात वैसे के वैसे हैं। सो बेसिकली जो एडिक्ट्स बना दिए जाते हैं, एक तरफ एक माफिया काम कर रहा है जिसका काम ही यही है। ठीक है, हमने उस माफिया को कैच करना और लोगों को रिहैब की तरफ, जिंदगी की तरफ वापस लेना। कोई तो वजह होगी कि वो इस तरफ आए, कोई तो वजह हो कि वो इसका शिकार हो गए। अब हमें वो वजह तलाश करनी है और उसका हल निकालना है। सो यहाँ इस माशरे की जब बात की जाए तो ये माशरा जो है ये क्राइम की तरफ मूव कर जाता है कि जी मेरे पास कुछ और करने को नहीं है। इजी मनी जो है ना बेसिकली वो ड्रग्स में नजर आती है। बट इसलिए तो हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि जब आप ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं तो बेसिकली आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये एक इंसान को नहीं बर्बाद करती, ये उस पूरे घर, यहाँ तक कि उस खानदान को बर्बाद करके रख देती है। क्योंकि जिस घर में ये होनी है, एक तो ये कि फिर आपने उसका क्या इलाज करना है, आपने खुद ड्रग खरीद के उसको देनी है, क्योंकि वो तो चीखेगा, चिल्लाएगा, मारेगा, चीज़ें तोड़ेगा। उसका इलाज ये है कि आप ड्रग दे रहे होंगे उसको, फिर आपने उसको रीहैब कराना है। तो रीहैब जैसा कि मैंने कहा कि कॉस्टली है, फिर आपकी घर की चीजें बिकेंगी आज के हालात में, यहाँ तक कि आपका घर तक बिक जाएगा। 50, 60, 70 लाख में अगर उसका इलाज होता है तो आप किधर जाते हैं? आप ये जिस घर में ये ड्रग एडिक्ट होगा, आप वो समझ लें कि वो घर 10-15 साल पीछे चला जाएगा। और ये 3-4 महीने का प्रोसेस है रीहैब। जो रिकवर होगा उसने 3, 4 या 5, 6 महीनों में जिंदगी में वापस आना। ठीक है, वो विल से, उसकी सपोर्ट से, हर तरह, यानी कि उस पूरे घर को उसको सपोर्ट करना है। और फॉर द टाइमिंग आपके सारे फाइनेंसेस, एक्सपेंसेस, आपकी हर चीज उस पर लग जाएगी। यानी इतनी हैवी कॉस्ट आपने पे करनी है इस इग्नोरेंस की। ऐसे अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, बच्चों के साथ वो बॉन्डिंग नहीं है, तो ये उधर ही बात फिर जाती है। तो इसकी कॉस्ट आप इतनी हैवी पे करेंगे, टाइम के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से, और एक जो फिर मुआशरे के अंदर एक धब्बा लगता है आपकी पूरी फैमिली, खानदान, वो एक अलग उसकी सारी कॉस्ट है। माय गुडनेस, ये बड़ी महंगी इग्नोरेंस है जिसमें हम कर रहे हैं चीज़ों में। द लास्ट थिंग सलमान सिंह, ये इसमें बताया कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या चीज़ हो सकती है गवर्नमेंट के पार्ट पे, या कुछ इदारे जो कर रहे हैं वो वाले पहलू पे भी थोड़ी सी रोशनी डाले, वो किस तरह इसमें काम कर सकते हैं और कर रहे हैं? एक तो ये कि गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज नेवर वांट कि आप खुद कोई एक्शन करें। आपको पता चल गया है कि जी वो फलाना ड्रग दे रहा है, फलाना गोलियां दे रहा है, आपका फलाना क्लास फेलो दे रहा है, यूनिवर्सिटी में फलाना शख्स दे रहा है, कोई स्वीपर है, कोई फलाना है, वो आता है, वो गोली फलानी जगह पता होता है। ठीक है, हमें अपनी यूनिवर्सिटीज में पता था कि कौन क्या कर रहा था, हमें अपने क्लास फेलोज का पता था, बट खुद ना करें कोई कोशिश, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। क्योंकि एंटी नार्कोटिक फोर्स हो या पुलिस हो, सिर्फ इस ड्रग के क्राइम को रोकने में बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं और ये अब लिहाज नहीं करते किसी का। सो एक तो ये कि खुद एक्शन नहीं लेना। इफ़ यू नो समथिंग, हेल्पलाइंस मौजूद हैं, उस पर इतला करें, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ठीक है। थर्ड, बिकम अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस विद द गवर्नमेंट, क्योंकि अवेयरनेस ही वो चीज़ है जिससे हम डिमांड को कट कर सकते हैं। अगर हम डिमांड कट कर जाएंगे, हम बच जाएंगे। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता चलूँ, इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये चल रहा है कि जी पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे।
ویزے نہ ملنے میں بہت سارے ایشوز امپورٹنٹ ہیں, جیسے بیگری ہے, پاکستانی لون لے کے غائب ہو جاتے ہیں, فراڈ کر جاتے ہیں. لیکن ون آف دا امپورٹنٹ ایلیمنٹ از ڈرگس. ہماری ایکسپورٹس کہنے کو کچھ رہ نہیں گئی ہیں, ذرا سی ایکسپورٹس ہیں اس ٹائم ہماری, لیکن ہماری کاٹن, ہمارا اسپورٹس, ہمارے فارماسیوٹیکلس, ہماری کوئی بھی چیز اس ٹائم باہر جا رہی ہے, اس کو کھول کے دیکھیں اندر سے ڈرگ نکل آتی ہے. ہمارا بیٹ جا رہا ہے باہر اور بیٹ کو کھولے اندر ڈرگ ہے. اگر ذرا سی ایکسپورٹس رہ گئی ہیں, اس کے اندر بھی ڈرگ ڈال کے دینی ہے, تو وہ وقت قریب ہے کہ جب آپ کی ایکسپورٹس بین ہونے کے قریب آ جائیں گی. اس ٹائم کام یہاں سے شروع ہے کہ آپ کا صرف ویزا انہوں نے روک دیا کہ اب آپ کو ویزے نہیں دے رہے ہو, اور 100 طرح کی باتیں چل رہی ہیں آپ کی. ہم کتنی محنت کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو لوگ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں, ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ناؤ دا پیپل آر ناٹ گیونگ اس ویزاز, ہم جا نہیں پا رہے, ہماری ایکسپورٹس رک جائیں گی. تیسری میں امپورٹنٹ بات کروں کہ ہمارے جب باہر سے جو پروڈکٹس آتے ہیں, جب ہم ان کو ڈرگ مافیا کے ہاتھ میں دیتے ہیں, جیسے کہ کیمیکلس کی میں بات کروں, ایسیٹون ایک ایسا کیمیکل ہے جس سے آئس بنائی جا سکتی ہے ایک خاص برننگ افیکٹ پہ, اور وہ اس ٹائم ہو رہا ہے پاکستان میں. اگر ہم کیمیکل انڈسٹری اس چیز کو نہیں روکے گی, اس چیز میں ہمارا ساتھ نہیں دے گی, تو ون فائن ڈے وہ کہیں گے جی آپ کی کیمیکلز کی جو کاروبار ہے وہ بند ہے. وہ فیٹف پابندیاں لگانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس نے پابندی لگا دینی ہے, یہاں کاروبار بند ہو جائے گا سب کا. اور اس کاروبار کا آپ کا تعلق ہے ایڈیسو کے ساتھ, آپ کے شوز کے ساتھ, آپ کے پینٹس کے ساتھ, پتہ نہیں کس کس چیز کے ساتھ, ہر چیز میں تو کیمیکل پڑ رہا ہے آپ کی ساری پروڈکٹس میں. سو ہماری انڈسٹری, ہمارے ایکسپورٹس, ہماری ہر چیز ان کے ساتھ جوائن ہو گئی ہے. میں یہ اب جب پوچھا نا کہ لوگ کیا کریں, لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہماری ہر چیز اس ٹائم اس معاملے کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے, ڈرگ کے ساتھ. اگر یہ معاملہ ہم نے نہ روکا اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اور حکومت کا ساتھ نہ دیا, تو یہ کام بڑھ رہا ہے, اس کو روک نہیں پائیں گے ہم. آپ اریسٹ ضرور کرا سکتے ہیں, لیکن آپ کا کام ہے ڈیمانڈ کٹ کروانا. آپ کو پتہ ہے آپ کے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں کون سا بچہ افیکٹڈ ہے, ہر بچے کو پتہ ہے. کائنڈلی ایکشن نہ لیں, اتھارٹیز کو بتا دیں, ہم اس کو زندگی کی طرف واپس لے کر آنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے نہ روکا, وہ 3 کو اور کرے گا, 4 کو اور کرے گا, اپنا تو کر لیا جو اس نے کرنا ہے. سو یہ ڈیمانڈ کو روکنا ضروری ہے. اینڈ لاسٹلی انٹرنیشنل پاکستان تو ایک ایسے سچویشن میں ہے کہ جہاں ہر کوئی اس کو بلیم گیم کر رہا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ افغانستان سے اس ٹائم تو ہم نے افغانستان کے بارڈرز کو سیل کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن افغانستان سے یہ ڈرگ بڑی تعداد, کیونکہ افغانستان میں اس ٹائم بیسک اکانومی ڈرگز ہے, وہ گرو کرتے ہیں اس چیز کو, ان کے پاس اور کوئی اکانومی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو بزنس اس کے اوپر چلتا ہے, تو وہ یہاں پہ اسمگل ہوتی ہے. ہم نے اس کو تو کئی طریقے سے روکا ہے, بٹ وہ جو یہاں مینوفیکچر ہو رہی ہے اس کو بھی کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ انڈین بارڈر سے پاکستان میں جو ڈرگ سپلائی ہو رہی ہے اس کو بھی لک آفٹر کرنا ہے. الٹیمیٹلی ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جب انڈیا ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے, افغانستان ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے, تو وہ صرف آپ کو ڈرگ پرووائڈ نہیں کر رہے. یہاں تک اطلاع ہے کہ وہ آپ کو جب ڈرگ پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی تصویریں بناتے ہیں, وہ اسٹیٹ اینیمی پالیسی کے پر قائم ہے, وہ تصویریں بناتے ہیں اینڈ دے سینڈ اٹ ٹو UN کہ سر پاکستان میں یہ چل رہا ہے, اور پھر پاکستان کے اوپر سینکشنز کرواتے ہیں. سو لوگ, ہمارے لوگ بطور پاکستانی, ان کو ساتھ دینا پڑے گا, تب جا کے ہم اس کو ختم کریں گے. اٹس اے بگ چیلنج, میرا خیال ہے بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو ناممکنات میں سے ہو. اور میرا خیال ہے کہ اس کا سدباب یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اس کی اویئرنیس شروع کریں, ایک اسٹرانگ بانڈنگ کے اندر آئیں, اور بچوں کے ساتھ. میں اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک چیز ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز کیا کوئی ایسے مثبت اقدامات کر رہے ہیں ویسے اس کو روکنے میں, یا ابھی بھی ان کی اس طرح فوکس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے؟ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں کاؤنٹر نارکوٹک کیمپین شروع کر دی گئی ہے. یہ تقریباً کوئی سپتمبر میں شروع ہوئی ہے. پہلے فیز میں ہم نے 100 یونیورسٹیز کو ہائی لائٹ کیا ہے, دین کالج, دین اسکولس. ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہیں رہے ہیں ایک ساتھ. فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا چلوں, مال روڈ ہے, مال روڈ پہ ہمیں جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ وہاں کون آ کے ڈرگ پرووائڈ کر رہا ہے, وہ صرف وہاں پر آ کے وہاں کی یونیورسٹی کو نہیں دے رہا ہوگا, وہ وہاں کے کالج کو بھی دے رہا ہے, وہاں کے اسکول کو بھی دے رہا ہے اس روڈ پہ. سو ہماری نارکوٹک کیمپین جو شروع ہوئی ہے وہ یونیورسٹیز کی حد تک شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم کالج پہ جائیں گے اور اسکول پہ جائیں گے, لیکن اگر ارد گرد کے ایریا میں ہمیں کوئی اسکول کالج ملتا جاتا ہے تو ہم اس کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پرووائڈر آ رہا ہے اور اس نے روڈس کو کیا ہوا ہے کہ جی یہ میری روڈ ہے, فلانی روڈ میری ہے, فلانا ایریا میرا ہے, اور وہ وہاں پر ڈرگ پرووائڈ کر کے چلا جاتا ہے. ہم نے پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں اس کا پارٹ نہیں تھی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا چیلنج ہمیں اس ٹائم کیا آ رہا ہے.
جب کوئی ڈرگز لے کے موو کر رہا ہوتا ہے ہماری جی ٹی روڈ پہ, موٹر وے پہ, یا اس طرح کوئی اسکول کالج یونیورسٹی میں, اب بندہ نہیں آتا, ٹھیک ہے, اب عورت آتی ہے, اور عورت کے ساتھ اس کا بچہ آتا ہے یا کسی کا بچہ آتا ہے جس کو پیسے لے کے اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوتا ہے. ایک عورت آ رہی ہے, ایک بچہ ساتھ ہے, اینڈ دے آر لکنگ ویری نائس. آپ کیسے روکیں گے اس کو, کیسے پوچھیں گے کہ آپ کے بیگ میں کیا ہے؟ اس طرح جب گاڑی جا رہی ہے, گاڑی میں فیملیز ہیں, جب ہم نے اریسٹ کیا ہے باقاعدہ, کئی جگہ اب یہ آپریشن ہوا ہے, تو بچہ کسی اور کا ہے, بندی کوئی اور ہے, بندہ کوئی اور ہے, فیملی بنا کے ڈرگ سپلائی کر رہے ہیں. اب ہمارا اب تو سوشل سیکٹر ایسا ہے کہ ہم تو روکتے نہیں ہیں عورت کو, یہاں تک کہ عورت کو جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہاں بھی ریلیف دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں عورت ہے, لیکن اب عورتیں اس کا حصہ ہیں, لڑکیاں اس کا حصہ ہیں, اور وہ بطور فیملی بنا کے, میں نے آپ کو کہا نا اسٹریٹجیز چینج کرتے ہیں, سو دس از ون آف دا اسٹریٹجی. ہم نے 100 یونیورسٹیز کا جو کام شروع کیا, بہت ساری یونیورسٹیز میں ریڈ ہو چکی ہے, اینڈ دا پالیسی از دیٹ کہ آج سے پہلے یونیورسٹی کالج اسکول جو ہے ہمیں انٹر نہیں ہونے دیتا تھا ایجنسیز کو, ٹھیک ہے, کہ جی بدنامی ہو جائے گی. تو ایچ ای سی کی ایک پالیسی ہے 2021 کی, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو ورک آن دا اینٹی نارکوٹک کیمپین, بٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا. تو دا پرائم منسٹر ہیز ٹیکن انیشیٹو, اور اب فورسز کے ساتھ یہ جو اسکول ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ جو ایجوکیشن ہے, ہائر ایجوکیشن ہے, اس کو ساتھ ملا دیا گیا. ناؤ جب آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہوگی, آپ نے کسی ہاسٹل یونیورسٹی میں جانا ہے, تو ایچ ای سی کا بندہ آپ کے ساتھ ہوگا, یو ول انٹر, آپ وہاں تک پہنچیں گے, اس کو پکڑیں گے. 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک ہے سپلائر اور ایک ہے کنزیومر. جو کنزیومر ہے, جو بچہ ڈرگ لے رہا ہے, اس کو تو ہم پکڑیں گے, وہ ہمارے لیے پیشنٹ ہے, ہمارے لیے ملزم نہیں ہے وہ. ایک یہ کہ ہم اس کا نام نہیں ڈسکلوز کریں گے, دوسرا یہ کہ ہم اس کے ماں باپ کا نام ڈسکلوز نہیں کریں گے, اور تیسرا یہ کہ ہم ادارے کا بھی نام ڈسکلوز نہیں کریں گے. ہم کنزیومر کو پکڑیں گے, اس کا علاج کروائیں گے, اس سے انفارمیشن لیں گے اور سپلائر تک پہنچیں گے. سپلائر ہمارا ملزم ہے, کنزیومر ہمارا ملزم نہیں ہے. تو اگر کسی یونیورسٹی, اسکول, کالج میں کچھ بچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈرگس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں, سو ہو سکتا ہے وہ ہمارے کنزیومر ہوں, وہ ہمارے پیشنٹ ہیں. ہم ان سے پوچھ کے سپلائر تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں تک لگایا کس نے. تو ہم نے بہت سینسٹیوٹی کو برقرار رکھا ہے اسکول, کالج, یونیورسٹی کو, تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو. بیسکلی وی آر ہیلپنگ دیم, ہم اسکول, کالج, یونیورسٹی کی ہیلپ کر رہے ہیں. ٹائم از ناٹ فار کہ جس دن ایک ادارے سے 5 بچے خود نکلا کریں گے کہ جی ہم ڈرگز لیتے ہیں, یا کوئی بتائے گا اور اس ادارے کا نام برباد ہو جائے گا, کوئی ایڈمیشن نہیں لے گا وہاں پہ. یہ اسٹگما اب اداروں پہ بھی لگنا شروع ہو گیا ہے. سو وی آر ناٹ اونلی فوکسنگ آن یونیورسٹی, کالج, اسکول, یہاں تک کہ ہم کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جا رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں کیا اپنی کمپنیز میں دیکھیں کہ کوئی ایسا ایڈکٹس ہے تو ہمیں بتائیں, تاکہ ہم اس کو زندگی کی طرف واپس لے سکیں اور سپلائر کو پکڑ سکیں. وی آر موونگ ٹو ایوری پارٹ آف اٹ. اور یہ جو ایجوکیشن کیمپین ہے, اس سے ہمیں فائدہ بہت ہو رہا ہے. یہاں پر ہم اسٹریٹجی یہ کرتے ہیں کہ 3 دن پہلے ادارے میں اویئرنیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یقین جانیں, جب ہم اویئرنیس کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم پمفلیٹس بانٹتے ہیں, ہماری فورسز آتی ہیں, بچوں سے ملتی ہیں, ہمیں 3 دن کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس ادارے میں ڈرگ کون لے رہا ہے. اس اویئرنیس کیمپین میں ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی گزرتے بتا دیتا ہے کہ جی وہ فلانا. ہر جگہ یہ چل رہا ہے. یونیورسٹیز کے وائس چانسلرس کتنے بے بس ہیں, یہ کبھی گورنر پنجاب سے پوچھا جائے, کیونکہ وہ گورنر پنجاب چانسلر ہیں, اور وہ ایسی میٹنگز کو ہولڈ کرتے ہیں, اور انہیں پتہ ہے اس ٹائم ہمارے اداروں میں کیا چل رہا ہے. تو اسکول کے پرنسپلس کی کیا حالت ہوگی اور کالج کے پرنسپلس کی کیا حالت ہوگی, یہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. لیکن کوئی ایک دوسرے کا نام نہیں لے رہا, لیکن اگر ساتھ دیں گے تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک کر سکتے ہیں. زبردست جی, تھینک یو سو مچ, اٹس اے گریٹ ورک میرا خیال ہے جو پیپل آر ڈوئنگ. اور میرا خیال ہے یہ آڈینس ہماری کے لیے بڑی زبردست اویئرنیس ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا, میں خاص طور پہ پیرنٹس سے مخاطب ہوں, میں اساتذہ سے مخاطب ہوں. یہ سلمان صاحب نے اتنی خوبصورت اویئرنیس آپ کو دے دی ہے, لیکن یاد رکھیں کیئر آپ نے کرنی ہے. ہماری یوتھ ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے, اس کو غلط ہاتھوں میں مت جانے دیں. آپ بیزی ہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, یقین جانے جیسے بات کی سلمان صاحب نے کہ آپ لوگ اگر اس سے اگنور ہیں, آپ اس کی کیئر نہیں کر رہے, تو اس کی بہت ہیوی کاسٹ ہے جو اللہ نہ کرے کسی فیملی کو پے کرنی پڑے. اس کاسٹ کو پے کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی کیئر اگر کر لیں, تھوڑی سی اویئرنیس اپنے پاس رکھ لیں, اور تھوڑا سا وقت دے دیں اپنے ان بچوں کو, اس فیملی سسٹم کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کریں. پلیز اس بانڈنگ کو دوبارہ فیملیز کو معاشرے میں اسٹرانگ کریں, اپنے بچوں کے ساتھ جڑیں.
اساتذہ کرام بچوں کی تربیت کے اوپر بھی کام کریں, صرف گریڈز نمبرز میں مت رہیں. ہم اسی ایک صورت میں صرف اس کو بچا سکتے ہیں. جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ 86,000 اریسٹ ایک سال میں ہیں اور ابھی بھی سسٹم کو نہیں روکا جا رہا, تو ایک ہی اس کی وجہ ہو سکتی ہے, ایک ہی سلوشن ہو سکتا ہے, ہم اس کی ڈیمانڈ کٹ کریں. وہ آپ کی کیئر سے, آپ کی اویئرنیس سے, آپ کے وقت دینے سے ٹھیک ہوگا. ادروائز یہ مشکل کام ہے. آپ ملیں گے, سوسائٹی آن بورڈ آئے گی ساری, گھر, تعلیمی ادارے, ہمارے معاشرے کا ہر سیکٹر اس میں اپنا رول پلے کرے گا, تو ہی یہ کام ہم اس کو اپنی یوتھ کو بچا سکتے ہیں, اپنی جنریشن کو. یہ بہت بڑا اس وقت چیلنج ہے ہماری سوسائٹی کا. پلیز اس پوڈ کاسٹ کے بعد تھوڑا سا اپنا وقت بچوں کے ساتھ بیٹھے, ان کے قریب ہوں, ان کے حل کریں, ان کے مسائل سنیں, ان کے ایموشنس کو آپ لوگ خود دیکھیں, اس پہ گہری نگاہ رکھیں کہ بچہ آج کل کن سے ملتا ہے. ہمیں تو اپنے بچوں کے بہترین دوستوں کا نہیں پتا, ان کے بیسٹ فرینڈس کون ہیں, کن کے گھروں میں یہ جاتے ہیں. یہ چیزوں پہ نگاہ رکھنی ہوگی معاشرے کے اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے. پلیز کچھ بڑا سوچیں اپنی یوتھ کے لیے, بچوں کے لیے, کچھ نیا اور مختلف سوچیں, پاکستان کے لیے سوچیں, اپنا گرد و نواح کا خیال رکھیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.